حي على الفلاح۔ فجر کی نماز ادا نہیں ہوتی، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور سورۃ الکہف کی آخری آیتیں پڑھ کے دعا کر کے سویا کریں کہ میری نیند فلاں وقت کھلے۔ میرے والدین بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ میرے شوہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا نام ہے نا یا مانعو یا مانعو یا مانعو، ہر کھانے پہ 70 دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلایا کریں۔ کوئی آدمی بدعات میں ہو تو اس کو کسی اہل سنت والجماعت عالم کے درس میں بٹھایا کریں تاکہ ان کی صحبت میں وہ ٹھیک ہو جائے۔ سگریٹ پینا جو ہے میرا بھائی حرام ہے، مکروہ ہو جب پہلی دفعہ پیے، جب بار بار پیے گا تو حرام ہے۔ میرے اوپر قرضہ ہے تو استغفار زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ اتر جائے گا۔ حالت احرام میں غصہ کرنا ہے، کسی کو گالی دینا بالکل ناجائز ہے، چونکہ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو جو حج کے احکام ہیں وہی عمرے کے ہیں۔ میں نے طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھی، لیکن نیت میں نفل کہا، کوئی بات نہیں، پڑھی تو طواف کی نہ ہو گئی۔ بہرحال انسان کو جوانی جوش کرے، شادی نہ ہو تو اس اللہ سے مانگے، 2 رکعت پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرے۔ اگر پرندہ درخت پہ سو رہا ہے تو ہم شکار کی جب اجازت ہے، سو رہا ہو یا جاگتا ہو۔ کو ایجوکیشن جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مجبور ہیں تو الگ بات ہے، کوشش کریں کہ کو ایجوکیشن لڑکے لڑکیاں اکٹھے نہ پڑھیں۔ میرے دونوں بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، تو ہر کام میں جب وہ کہیں تو یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام کا وظیفہ پڑھتے رہیں علاج کے وقت۔ بندہ اللہ سے سجدے میں قریب، ہاں سجدے میں زیادہ قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ طواف سے بھی۔ مجھے الٹا سونے کی عادت ہے، الٹا سونا جو ہے اچھی بات نہیں ہے، یہ نوم الفاسقین ہے، اس لیے کوشش کریں، یعنی جب سونے لگیں اس وقت تو آپ دائیں پہ سو جائیں نا، بعد میں اگر ہو گیا تو ہو گیا۔ میں نے بینک سے اپنے نابالغ بیٹے کی انشورنس کروائی ہے، بہرحال انشورنس کو جائز نہیں کہتے کیونکہ اس میں سود بھی ہوتا ہے اور جوا بھی ہوتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اگر پاؤں میں بدن کے کسی حصے پر چوٹ لگے اور خون نکل آئے کوئی بات نہیں، اس کا آپ کا عمرے پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز جنازہ میں زور سے نہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نہ زور سے دعا پڑھی جاتی ہے، یہ آج کل کوئی نیا مسئلہ نکلا ہے 14ویں صدی میں۔ ہمارے ہاں رواج ہے کوئی مر جائے تو تیسرے دن کل کرتے ہیں، پھر یہ سب بدعت ہے، ناجائز ہے، کرنا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز۔ رکن یمانی پر اشارے کی ضرورت نہیں ہوتی، موقع ملے ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو چلے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جو عورت نکاح کے بغیر فوت ہو گئی، آخرت میں اس کو مرد ملے گا، اگر وہ تمنا کرے گی تو ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آپ جو چاہیں گے ملے گا۔ بیوی کا شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، لیکن ساس سسر باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کیا کرو اللہ ہدایت دے، اور ان کو بھی تم اپنے ماں باپ سمجھ کے ٹریٹ کرو گی تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمرہ کریں یا کوئی جب بھی نیت کریں گے تو لبیک پڑھیں گے، لبیک بعمرۃ، اور کم از کم 3 دفعہ لبیک اللہم لبیک آخر تک۔ زمین جائیداد میں اگر بہنیں خوشی سے حصہ نہ لیں، ان کی مرضی ہے، اگر خوشی سے حصہ نہیں لیتی ہیں۔ جو لوگ قضا عمری پڑھتے ہیں بڑا اچھا کرتے ہیں، توبہ بھی کریں اور قضا بھی پڑھتے رہیں۔ آپ کے بھائی نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے سود پر، تو اللہ اس کو سود کی لعنت سے بچائے، توفیق دے کہ وہ اپنی جان چھڑائے۔ میں گئے تھے ایک مسجد میں، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے جب تک آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہوں۔ تو ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ جی شریک ہو جائیں، فتنے سے بچنے کے لیے کہہ دیا، اور جائز تو نہیں سمجھتے نا۔ طواف کے چکر میں اللہ کی حمد پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔
خواتین رات کو تہجد کے وقت یا کسی بھی وقت مسجد میں محرم کے بغیر آ سکتی ہیں، ہاں آ سکتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مختلف مساجد میں جو پانی رکھا وہ صدقہ نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے، امیر ہو یا غریب کوئی بھی ہو۔ بہرحال تمام ائمہ پر حق ہیں، لیکن جس امام کی فقہ تمہارے ملک میں رائج ہو اس پہ عمل کرو۔ داڑھی کٹانا جو ہے پہلی دفعہ صغیرہ ہے، بار بار کٹانے سے گناہ کبیرہ ہے۔ عورت زمین پر اپنا بدن لگا کے سجدہ کرے۔ بڑی بہن کی شادی نہیں ہو رہی، عمر گزرتی جا رہی ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نصیب کر دے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ سورۃ الاحزاب پڑھ کے دعا کریں، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ سگریٹ پینا حرام ہے، وہ کیسے؟ اس لیے حرام ہے کہ ایک تو آپ اپنا سینہ جلاتے ہیں، ہاتھ جلاتے ہیں، اپنے نوٹوں کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاتے ہیں، تو اس سے بڑا حرام کیا ہوگا؟ ویسے تم کبھی 1 روپے کو لپیٹ کے آگ نہیں لگاؤ گے، لیکن سگریٹ کے ذریعے کتنے نوٹ روز جلاتے ہو، اور پھر بدبو الگ ہے۔ انگور کا کچا شیرہ جب تک نشہ نہ ہو پی سکتے۔ بہرحال لیکوریا کا مسئلہ ہے تو آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے پیمپر وغیرہ استعمال کریں۔ کہتے ہیں جی ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے، لیکن یہاں کے لوگ نہیں رکھتے تو قیامت میں پکڑے جائیں گے، آپ اور میرے ذمہ تو نہیں ہے نا۔ اگر آدمی اس وقت حرم میں ہے، افضل یہ ہے کہ طواف کرے۔ قرآن ہر جگہ پڑھ سکتا ہے، لیکن طواف اس کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتا۔ والدین کو اولاد کے اعمال کا ثواب بھی پہنچتا ہے، بالکل پہنچتا ہے۔ بہرحال آپ کام کرتی ہیں، کام کا معاوضہ ملتا ہے، وہ ڈگری آپ پاس ہے نہیں، لیکن جب کمپنی نے آپ کو نوکری دے دی ہے تو وہ کمائی آپ کے لیے حلال ہے۔ میرا سامان گم ہو گیا، سورۃ والضحیٰ بھی پڑھے اور ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے دعا کرے۔ حسد سے بچنا ہو تو زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ، چونکہ حسد ایسی بلا ہے جو کھا جاتی ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا ہے وہ حسد ہے، کہ ابلیس نے آدم کی عزت پہ حسد کیا، اور زمین میں جو پہلا گناہ ہے وہ بھی حسد ہے، کہ قابیل نے اپنے بھائی پہ حسد کر کے بھائی کو قتل کیا۔ تو حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے عربوں کا محاورہ ہے کہ الحسود لا یسود، حسد کرنے والا جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اپنے حسد کے اپنے غیظ و غضب میں ہمیشہ مرتا رہتا ہے۔ میری والدہ کو بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے، ہر دعا کریں کہ اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔